السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مسئلے میں بڑا کنفیوژن ہے، اور خاص طور پر رمضان میں چونکہ بکثرت تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے اور گھروں میں عورتیں مرد سب مل کر کے کئی قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی قرآن کریم کو بخشا کیسے جائے؟ جسے دیکھو وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ جی کیسے بخشے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوں سمجھا جا رہا ہو کہ جب تک قرآن کریم کو بخشا نہیں جائے گا اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اس کو بخشنا ضروری ہے۔ اس لیے جیسے ہی قرآن پورا ہوتا ہے ویسے ہی سوال کرنا اور پریشان ہو جانا ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوژن، ڈاؤٹ اس مسئلے میں باقی نہ رہے۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، چھوٹا یا بڑا، دو فرشتے برابر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہر اس عمل کو جو بھی ہم اچھا یا برا کر رہے ہیں اسے لکھ رہے ہیں، وہ فوراً لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ نے آدھا پارہ پڑھا، پورا پارہ پڑھا، ایک پارہ پڑھا، پورا قرآن کر دیا، وہ سارا کا سارا ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جب تک بخشا نہ جائے گا جب تک ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ اب یہ آپ اس کو اور اچھی طرح سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہے، اس میں میموری کارڈ لگا ہوا ہے، تو جو بھی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آٹومیٹک اس میں محفوظ ہوتی جا رہی ہے، اس کو الگ سے محفوظ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس کو کسی کو بخشنے کی، دینے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ بخشنا کیا ہے، بخشنے کا مطلب کیا ہے، تو آپ اس کو سمجھیں۔ تو بخشنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو نیک عمل کیا ہے ہم اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، اور کیسے پہنچائیں گے اس کو۔ تو میرے عزیز و علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایصال ثواب کیا بھی جا سکتا ہے، اور وہ ایصال ثواب جو ہم کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو، جس کو بھی ہم بھیج رہے ہیں، پہنچتا بھی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے موبائل فون میں کوئی بھی چیز ہے تو ہم شیئرٹ کے ذریعے سے، ایک زینڈر کے ذریعے سے، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا میسیج کے ذریعے سے کسی دوسرے کے موبائل فون میں اسے بھیج رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس سے جا بھی رہا ہے، اس کے پاس پہنچ بھی رہا ہے، اور ہمارے پاس بھی وہ محفوظ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے جو بھی نیک عمل کیا ہے اگر ہم اس کا ثواب کسی کو پہنچا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس بھی محفوظ رہتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوا جو ہے وہ جوں کا تو رہتا ہے، اور سامنے والے کو بھی پہنچتا ہے، اور بلکہ اس کو سامنے والے کو ثواب پہنچانے پر ہمیں اور بھی ثواب اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتا ہے۔ اب مسئلہ اگلا ہے کہ جی ایصال ثواب یا بخشنا قرآن کا یا کسی بھی نیک عمل کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی بڑا کنفیوژن، مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف لوگوں میں اس کے الگ الگ طریقے ہیں کہ کوئی جب تک کہ سامنے ہمارے مٹھائی نہ ہو، جب تک حلوہ پوری نہ ہو، یا جو ہے ہمارے سامنے مختلف قسم کے کھانوں کی تھالیاں نہ سجی ہوں، ہم جب تک ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، یہ جو طریقے ہیں یہ سارے کے سارے دوسرے لوگوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے اور اپنا آپ لوگوں کو محتاج بنائے رکھنے کے لیے، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو جب بھی ایصال ثواب کرنا ہو آپ سیدھا ہاتھ اٹھائیں، درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھ کر کے آپ سیدھا کہیں یا اللہ میں نے یہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب آپ ہمارے فلاں مردے کو پہنچا دے، بس پہنچ گیا۔ اور اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کئی مرتبہ، آپ نے دل میں جیسے ہی نیت کی کہ میرے اس عمل کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔
آپ کا یہ ثواب وہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن اس مسئلے میں ہمارے بہت سے لوگ بڑا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا جو عمل ہے آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں جتنے بھی آپ نے قرآن کیے ہیں یا ابھی کریں گے، ان کو آپ سیدھے طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ اپنے مردوں کو، جس کو بھی آپ بخشنا چاہتے ہیں، بخش سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ اور اگر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے تو عزیزو، ساتھیو، آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، یا ویڈیو کو دوبارہ چلا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کا کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ، کنفیوژن آپ کو باقی نہیں رہے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔